بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے تو صداقت عباسی میں آپ کو آج اس چیز پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک ہی تقریر میں 5 تقریریں کر دیں۔ آسان نہیں ہے یہ کام۔ ماشاءاللہ بڑے جذبات میں آپ نے کی اور مجھے سمجھ آتی ہیں جذبات، کیونکہ آپ کے علاقے کے اندر یہ بڑے زبردست کام ہو رہے ہیں، اور یہ میں عثمان بزدار آپ کو بھی اس کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ وہ اس علاقے میں ایسے پہلے کبھی کام ہوئے نہیں۔ زیادہ سے زیادہ جس طرح ابھی صداقت نے بتایا کہ وہ بڑا سا گورنر ہاؤس جو ایک ملکیت ہی ہو گئی تھی ایک فیملی کی، اور اس میں آ کے وہ رہ لیتے تھے اور سارا خرچہ ادھر ہی ہوتا تھا۔ 62 کروڑ نہیں صداقت، 83 کروڑ روپیہ خرچ کیا تھا اس کی خوبصورتی کے لیے۔ تو کیونکہ وہ فیملی کا گھر بنا ہوا تھا تو انہوں نے باقی تو اتنی زیادہ فکر نہیں کی کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ اب عوام کے لیے کام ہو رہے ہیں، جو عام لوگوں کی بہتری کے لیے کام ہو رہے ہیں۔ پہلی چیز مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھیں اتنی دیر سے کسی نے یہ سوچا کہ سارے علاقے میں یہاں اور اتنی آبادی بڑھ چکی ہے، کوئی ہسپتال نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا نتھیا گلی میں نے دیکھا ہوا ہے ایک بیسک ہیلتھ یونٹ ٹائپ، جس میں ایک ہے چھوٹا سا، لیکن وہ ایک ڈاکٹر وہاں، اور اتنی ٹورسٹ بھی آتے ہیں، اور اب اتنا زیادہ ٹورسٹ آتا ہے اور یہاں اتنی زیادہ آبادی ہے تو اس کے لیے تو وہ کافی نہیں تھا۔ تو یہ بڑا اچھا کیا کہ 370 کنال کے اوپر، اور وہ بھی اس علاقے میں 370 کنال ہونا بہت جگہ تھی۔ تو شکر ہے کہ کسی نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک جنرل ہاسپٹل بنے جو عوام کی خدمت کرے۔ تو یہ میں اگر صداقت آپ کی یہ سوچ تھی تو میں آپ کو اس کے اوپر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اگر پنجاب گورنمنٹ کا بھی اس میں کسی نے سوچا تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ عوام کی، دیکھیں عوام کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ ایک حکومت ان کی صحت کا دھیان رکھے، پھر ان کے لیے تعلیم دے، کیونکہ تعلیم سے ہی ایک انسان اوپر آتا ہے۔ ایک آدمی مزدوری کرتا ہے، اس کی تعلیم نہیں ہوتی، اس کو کتنے ساری دہاڑی میں پیسے ملتے ہیں، اور اسی کو آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن دے دیں، اس کو کوئی ہنر سکھا دیں تو وہ زیادہ پیسہ کما سکتا ہے۔ اور جتنا آپ ایک انسان پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اتنا ہی ویلیو ایڈ کر دیتے ہیں، وہ اور زیادہ اپنی زندگی اوپر لے جا سکتا ہے۔ اور آج کل تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا۔ اب تو ایسے کورسز ہیں کہ بنیادی تعلیم ہو بچے کو میٹرک کی، تو اس کو اب 6 مہینے کا کورس کروا دیں تو وہ ایک دم اپنے گھر اور اپنے لیے بہت زیادہ پیسہ کما سکتا ہے۔ تو یہ جو آج کسار یونیورسٹی کی آپ نے میرے سے اوپننگ کروائی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اب ایک فیوچر ہے۔ قوم وہ عظیم قوم بنتی ہے جو آگے کا سوچتی ہے۔ جب جنگ بدر کے بعد مکہ کے کفار کے قیدی پکڑے گئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک قیدی کو واپس کرنے سے پیسے ملتے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس پیسے ہی نہیں تھے، چھوٹی سی امت تھی۔ تو انہوں نے تب کہا کہ اگر جو بھی مکے کا قیدی 10 مسلمانوں کو پڑھا لکھا دے، اس کو کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ واپس جا سکتا ہے۔ تو ایک بڑی سوچ، ایک عظیم لیڈر کی سوچ تھی، آگے کا سوچ رہا تھا وہ، اپنے ایک قوم کو عظیم قوم بنانے کا سوچ رہے تھے۔ تعلیم کے بغیر قوم آگے نہیں بڑھتی۔ تو یہ جو آج کسار یونیورسٹی کا جو کانسیپٹ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فیوچر ہے۔ اب جو ٹورزم ہے وہ پاکستان کی فیوچر ہے۔ میں وہ خوش قسمت پاکستانیوں میں سے ہوں جس نے سارا پاکستان دیکھا۔ تقریباً سارے علاقوں میں جا چکا ہوں، قبائلی علاقے سے سارے پہاڑی علاقے، سارا سندھ، پنجاب، بلوچستان کے کئی علاقوں میں نہیں گیا، لیکن وہ اتنا بڑا علاقہ ہے، لیکن بلوچستان بھی کافی میں نے دیکھا ہوا ہے۔ دنیا بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں
کہ جو اللہ نے نعمتیں ہمارے ملک کو بخشی ہیں ہمیں نہیں پتہ، اس لیے ہم ناشکری کر جاتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ نے اس ملک کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، اور اگر ہمیں اندازہ ہو جائے تو ہم سارا وقت اس کا شکر کرتے رہیں، کیونکہ اس میں کسی چیز کی اس نے کمی نہیں چھوڑی. جو پاکستان کے اندر جس طرح کی مختلف ٹورزم ہے، وہ اگر صرف ہم ٹورزم کے اوپر زور لگا دیں تو ہم ٹورزم سے اتنا پیسہ کما سکتے ہیں کہ جتنی بھی آج ہماری ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز ملا کے اس سے زیادہ ٹورزم سے پیسہ کما سکتے ہیں. ہم ٹورزم سے ہی اپنے قرضے واپس کر سکتے ہیں. یہ اتنا زیادہ اللہ نے اس ملک کو ٹورزم میں دیا. لیکن ہم نے کیا صرف ٹورزم کروا کے آ کے مری میں آ کے بس یہاں رک جاتی تھی ہماری ٹورزم. وہ مری کی اتنی زیادہ آبادی، میں جب یہاں بچپن میں آیا کرتا تھا وہ مری کیا تھا اور آج یہ مری کیا بن گیا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور ٹورزم سپاٹس ڈیولپ ہی نہیں کیا. ہمارے اتنے زیادہ مری اور نتھیا گلی، یہ سارے ادھر سے اگر آپ پختونخوا کی طرف بھی جائیں اور آپ گلگت کی طرف بھی جائیں، یہ جو سارا اس علاقے کے اندر اتنے زیادہ مری اور نتھیا گلی بن سکتے ہیں، لیکن کسی نے سوچا ہی نہیں. کہ جو آتا تھا یہ نتھیا گلی اور گورنر ہاؤس، یا وہ زیادہ سے زیادہ نتھیا گلی گیا اور ادھر کا گورنر ہاؤس. کسی نے تو دیکھا ہی نہیں ہے اس ملک میں کس کس طرح کے ہمارے پاس علاقے تھے. تو اب یہ پاکستان بدلنے والا ہے، یہ سارے علاقے اب ڈیولپ ہوں گے، کیونکہ ہماری جو ٹورزم ہے وہ پچھلے 4-5 سال میں ہر سال دگنی ہو رہی ہے ٹورزم. ابھی باہر سے لوگ نہیں آ رہے، اندر سے ہی پاکستان کی ٹورزم تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ موبائل فون. جو بھی کہیں جاتا ہے وہ موبائل کی تصویر لے لیتا ہے اپنی، وہ جب وہ اپنی فیس بک پہ لگاتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، لوگ سارے ادھر پہنچ جاتے ہیں. تو یہاں تو یہ سارا علاقہ کھلنے لگا ہے، اور ٹورزم ایک فیوچر ہے پاکستان کا. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، صرف ہم ٹورزم ڈیولپ کر لیں ہم اپنے بیرونی ملک کے قرضے واپس کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ اب تک ٹورزم کی ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے. میں پھر سے مثال دیتا ہوں سوئٹزرلینڈ کی. ہمارا جو ناردرن ایریاز ہیں اس کا آدھا ہے سوئٹزرلینڈ، اور اس سے بہت کم خوبصورتی ہے سوئٹزرلینڈ میں ہمارے ناردرن ایریاز کے مقابلے میں، کیونکہ ہمارے ناردرن ایریاز میں تو آدھے دنیا کے جو 10-12 سب سے اونچے پہاڑ ہیں آدھے تو ناردرن ایریاز میں ہمارے. تو سوئٹزرلینڈ صرف اس لیے کہ انہوں نے ٹورزم کو ڈیولپ کیا ہے، ٹورزم کو سائنس بنایا ہے. وہاں اس طرح کی جو ہاسپٹیلٹی، جو ٹورزم کے لیے کورسز ہوتے ہیں، جو آج کوسار یونیورسٹی آپ یہ شروع کر رہے ہیں، اس طرح کے کورسز ہیں وہاں. وہ سمجھتے ہیں ٹورزم کو. تو وہ ٹورزم سے اب ذرا یہ سن لیں، یا وہ $60 ارب کماتے ہیں یا $80 ارب کماتے ہیں. سوچے 60 یا 80 ارب ڈالر وہ علاقہ کماتا ہے جو آدھا ہے ہمارے ناردرن ایریاز کے مقابلے میں، کیونکہ انہوں نے ٹورزم کو ڈیولپ کیا ہے. ہم نے ابھی ڈیولپ ہی نہیں کی ٹورزم. نہ ہمیں اندازہ ہے، نہ یہ ہاسپٹیلٹی میں لوگوں کو پتہ ہے کہ جب ایک ٹورسٹ آتا ہے اس کو کیسے آپ نے رکھنا ہے، ہوٹلز میں کیسے، یہ جو پوری سائنس ہے یہ. تو یہ بڑا اچھا قدم لیا آج پنجاب گورنمنٹ نے اس علاقے کو، جو صرف اب تک جس طرح صداقت عباسی نے بالکل ٹھیک کہا کہ وزیر اور بڑے بڑے لوگ آ کے یہاں مفت ٹھہرتے تھے اور ان کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا تھا ٹیکس پیئر کا. آج اسی کو آپ نے ایک کوسار یونیورسٹی میں کنورٹ کر دیا ہے. اور یہ ادھر سے اب یہ نوجوانوں کو ایسا روزگار ملے گا، بلکہ روزگار ہی نہیں ملے گا، آپ اپنی ٹورزم کے لیے چھوٹے چھوٹے گیسٹ ہاؤسز بنا سکیں گے. اور یہ سارا علاقہ اور یہ جو بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ آپ یہ جو کنیکٹ کر رہے ہیں ٹورزم ٹریل کوٹلی ستیاں تک، اور وہ نیچے یہ بھی بڑا اچھا ایک، کیونکہ آپ ادھر سے پریشر اتاریں گے، نہیں تو سارے لوگ بس یہاں پہنچ جاتے ہیں مری میں. مری اور برداشت نہیں کر سکتا اتنا، یہاں اور ٹورسٹ نہیں آ سکتا. یا جتنی زیادہ پبلک آ جاتی ہے وہ تو چلنے کی جگہ نہیں ہوتی یہاں. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ اور ہم ٹورزم کے ڈیسٹینیشن سپاٹس کھولیں. جیسے آپ کوٹلی ستیاں ادھر بھی میں نے دیکھے بڑے خوبصورت علاقے ہیں،
ادھر بھی ہم کھول سکتے ہیں. اور ادھر سے جب ہم شمال کی طرف جائیں گے آپ ادھر دیکھیں گے کہ ادھر بھی سارا ناردرن ایریاز یا سارا یہ جو پختونخوا جو سارا بیچ میں آتا ہے چترال تک، ہر جگہ کے اندر ہم زبردست اس طرح کی جگہ بنا سکتے ہیں تاکہ ہمارا ٹورزم صرف ایک ہی جگہ نہ آئے، سارے علاقے میں جائے. اور اب ہم سڑکیں بھی بنا رہے ہیں، سوات موٹر وے بن گیا، اس سے سارا کھل گیا، وہ سوات سے لے کے پورا آگے تک، اور اب وہ تقریباً چترال تک چلا جائیں گا، لوگوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، وہ سب علاقہ اب کھل جائے گا. تو جس سے سب سے بڑی چیز کہ مقامی لوگوں کا فائدہ ہوگا. جو لوگوں کو روزگار لینے کے لیے شہروں میں جانا پڑتا ہے، اب ان علاقوں کے اندر ان کے لیے آسانی ہوگی روزگار لینے کے لیے، بلکہ ٹورزم بھی فائدہ ہوگا، اس علاقے کو بھی فائدہ ہوگا، اور سب سے بڑا روزگار لینے کے لیے مقامی لوگوں کو فائدہ ہوگا. اور آخر میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو آپ نے صداقت بات کی کہ عمران اکنامکس، وہ اکنامکس عمران خان نے اکنامکس نہیں بنائی، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں بنائی تھی. اور وہ تھی کیا؟ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اگر آپ اپنے کمزور اور غریب طبقے کو اوپر اٹھا دیں تو قوم اوپر اٹھ جاتی ہے. انہوں نے یہ چیز ثابت کی تھی. پہلی دفعہ دنیا میں فلاحی ریاست بنائی گئی تھی. ریاست نے ذمہ داری لی تھی اپنے کمزور اور غریب طبقے کی، اور جب یہ ریاست کرتی ہے، اپنے کمزور اور غریب طبقے کی مدد کرتی ہے، تو اللہ کی برکت آتی ہے اس قوم کے اوپر. پھر اللہ سب کامیابی تو اللہ کی طرف سے، اور عزت اور انسان کو خوشی تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے. تو جو قوم جس میں احساس ہوتا ہے اپنے کمزور طبقے کی، اللہ کی برکت آتی ہے اس قوم پہ. جتنی میں نے دنیا دیکھی ہے، جو دنیا میں سب سے خوشحال ملک میں نے دیکھے ہیں، اسکینڈینیویا ایک علاقہ ہے جو سارا ناروے، سویڈن اور ڈنمارک، جتنے بھی دنیا کے خوشحال علاقے ہیں، ان سارے علاقوں کے اندر ایک چیز سب سے زیادہ نمایاں ہے، وہ اپنے لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کرتے ہیں. انہوں نے سب سے زیادہ زور لگایا اپنے ملک میں غربت کم کرنے کے لیے، اس لیے وہ خوشحال ہیں. تو جو مدینہ کے ریاست کا ماڈل ہے، وہ اگر غیر مسلمان بھی وہ اس کو اپنا لے تو ادھر بھی خوشحالی آ جاتی ہے. صرف یہی نہیں کہ آج اگر دوسرے ملک زیادہ ہمارے سے آگے نکل گئے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ کام کیے، انہوں نے وہ پرنسپلز پہ چلے، انہوں نے وہ سٹیپس لیے، انہوں نے وہ قدم اٹھائے، جس کی وجہ سے وہ قدم اٹھائے جو مدینہ کے ریاست کی اصول بنائے گئے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جو قوم ان اصولوں پہ چلے گی وہ اوپر آ جائے گی. تو مجھے جو آخر میں جو کہنا چاہتا ہوں، سب سے زیادہ خوشی یہ تھی کہ جب پختونخوا میں ہماری حکومت آئی 2013 میں، تو بہت برا حال تھا، کیونکہ وار آن ٹیرر کی وجہ سے تباہی مچی ہوئی تھی. وہاں پولیس کا بہت برا حال تھا، کیونکہ وہ ڈائریکٹ اٹیکس کیے جا رہے تھے. بڑے کوئی 500 پولیس والوں نے قربانیاں دی تھیں، شہادتیں دی تھیں. لوگ پشاور سے اٹھ کے آ کے اسلام آباد میں زمینیں لے رہے تھے. تو جو 2013 سے 2018 میں ہماری گورنمنٹ تھی، اب تو یونائٹڈ نیشنز UNDP نے باقاعدہ رپورٹ شائع کی ہے کہ جس صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کم کی تھی وہ پختونخوا تھا 5 سالوں میں. اور اب جو UNDP کی رپورٹ آئی ہے، امیر اور غریب میں جو فرق کم کیا گیا تھا وہ پختونخوا میں ہوا تھا ان 5 سالوں میں، اور اب ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ، یعنی کہ جو انسانوں کے اوپر سب سے زیادہ سرمایہ کاری کی تھی، ڈیولپمنٹ کی تھی، وہ پختونخوا نے کی تھی 2013 کے بعد. اور یہی میرا ماڈل ہے انشاءاللہ پاکستان کا، کہ سارے ملک میں ہم انشاءاللہ اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھائیں گے، انسانوں کے اوپر زیادہ توجہ دیں گے، ان کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے. ہمارا جو مرکز ہوگا، ہماری جو مین فوکس ہوگا، وہ ہمارے لوگ ہوں گے، اور خاص طور پہ وہ لوگ اور وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں. تو اس کے اندر آپ کے بھی علاقے آ جاتے ہیں، سارا جتنا علاقہ یہ پیچھے رہ گیا، اس لیے لوگوں کو یہاں سے باہر جانا پڑتا ہے نوکریاں لینے کے لیے، اور یہاں سے نوجوانوں کو نیچے جانا پڑتا ہے.
تو ہماری اب پوری کوشش ہے انشاءاللہ کہ ان علاقوں کو ہم ڈیولپ کریں تاکہ یہاں نوجوانوں کو اپنے علاقوں میں نوکریاں ملیں بجائے ان کو اپنا علاقہ چھوڑ کے کہیں اور دور جانا پڑے. بہت بہت شکریہ.